سمجھوں گا ہم اور آپ کہ شب برات کہتے کس کو ہے؟ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں شب برات شب برات شب برات، آج سمجھتے ہیں کہ شب بارات ہے کیا؟ اس کا اگر آپ معنی ڈھونڈنے جائیں گے ڈکشنری میں گلوبل میں، اس کا معنی براتون یہ عربی لفظ ہے اور شب یہ فارسی لفظ ہے، عربی اور فارسی دونوں کو ملا کر بنایا ہے شب برات۔ اب ہم اگر ڈکشنری میں براتوں کا معنی ڈھونڈنے جاتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا، آزادی، اور شب کا معنی فارسی میں رات ہوتی ہے۔ اب دونوں کو ملائیں گے تو دونوں کا معنی کیا ہو جائے گا؟ چھٹکارے کی رات، سبحان اللہ، آزادی کی رات۔ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ شب برات کا معنی سمجھ لے تو وہ پھر اس رات کو مس نہیں کرے گا سونے میں ادھر ادھر گھومنے میں، بلکہ اس رات کی وہ اہتمام کرے گا۔ ہم اور آپ سمجھ گئے کہ شب برات کا معنی کیا ہے؟ چھٹکارے کی رات۔ آئیے میں ایک حدیث پاک آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ حدیث پاک یہ ہے، سب سے پہلے اس کی دلیل اس حدیث پاک کی ابن ماجہ صفحہ نمبر 99 میں الترغیب التہذیب جلد 2 صفحہ نمبر 119 کی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ خلیفہ چہر حضرت مولا کائنات شیخ الہدیٰ حیدر کرار داماد مصطفیٰ حسنین کے بابا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں، ان سے یہ حدیث پاک روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھیان سے سنیے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اور ارشاد یہ فرمایا کہ اے لوگوں، جب شب برات آ جائے تو اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ دو حکم فرمایا، اور آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کہنے کی ضرورت نہیں تھی، حضور اگر کہہ دیتے تو بات مکمل ہو جاتی، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالی آسمانی دنیا پر اپنی خاص تجلی رحمت کو نازل فرماتا ہے اور بندوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے کوئی آج مانگنے والا جو اس کو عطا کر دیا جائے، ہے کوئی آج روزی مانگنے والا اسے رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی آج بخشش طلب کرنے والا اس کی مغفرت کر دیا جائے، ہے کوئی آج بیماری سے شفا مانگنے والا اس کو ہمیشہ کے لیے بیماری سے آزاد کر دیا جائے، ہے کوئی اولاد مانگنے والا اسے آج نیک اولاد عطا کیا جائے، ہے کوئی اپنی زندگی کو مانگنے والا اس کی زندگی کو بڑھا دیا جائے۔ لیکن کب تک؟ سورج ڈوبنے سے لے کر سورج نکلنے تک، مغرب سے لے کر فجر تک یہ اعلان ہوتے رہتا ہے، اور جیسے ہی وقت ختم ہو جاتا ہے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آ جائے، شب برات کی رات آ جائے، تو اس رات میں اللہ کی عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور دنوں میں ہم عبادت نہیں کرتے؟ آج جمعہ کے دن آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، 5 وقت نمازی لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، تسبیح پڑھنے والا تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، رونے والا رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ لیکن پھر حضور نے کیوں فرمایا کہ رات میں عبادت کرو؟ لوگ رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، عبادت ہو رہی ہے، اوابین کی نماز پڑھتے ہیں، عبادت ہو رہی ہے۔ لیکن فرمایا کیوں؟ اب اس کو یوں سمجھئے کہ ہم روزانہ گھر میں کھانا کھاتے ہیں، امیر ہو یا غریب سب کے یہاں کھانا بنتا ہے، سبزی بھات روزانہ بنتا ہے، روزانہ کھاتے ہیں، مگر ایک دن اسپیشل ہمارے گھر کھانا بنتا ہے، اس دن ہم ڈبل کھاتے ہیں، ہم روزانہ کپڑا پہنتے ہیں، مگر جمعہ کے
کے دن اسپیشل ہم پاک کپڑا پہن کر آتے ہیں. اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ تم روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہو اور رات کو بھی عبادت کرتے ہو، مگر یہ کوئی عام راتوں کی طرح نہیں ہے، یہ اللہ کی مخصوص رات ہے. اس لیے اس رات میں بالخصوص اللہ کی عبادت کرو، بالخصوص اللہ کی عبادت کرو. اور دن میں روزہ رکھو. ایک مہینہ رمضان کا ہم روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، رجب کا روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ رکھتے ہیں. پھر آپ نے 15ویں شعبان کو کیوں روزہ رکھنے کے لیے حکم فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم روزہ رکھتے ہو مگر اس دن بالخصوص روزہ رکھو، اس لیے کہ اس دن روزہ رکھو گے تو اللہ کی خوشنودی کو پالو گے، اللہ کی رضا کو پالو گے. اور پھر آگے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنا تجلی خاص انوار الہی کو آسمانی دنیا پر آ کر بندوں پر فرماتا ہے، نازل فرماتا ہے. اب ہم تھوڑی اس بات پر غور کریں کہ ہم روزانہ اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں. سوتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ کام میرا ہو جائے، نماز پڑھتے اللہ سے دعا مانگتے اللہ یہ کام ہمارا ہو جائے، کسی کو کچھ مدد کرتے اس نیت سے کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے. اور اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ وہاں فلاں جگہ پر ایک بابا ہے وہاں پر جائیں گے اور جاتے ہی آپ کی مرادیں مل جائے گی، پوری ہو جائے گی، تو ہم جانے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھیں گے. یہ بات حقیقت ہے. کوئی اگر کہہ دے کہ بمبئی فلاں جگہ چلے جائیے وہاں پر ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، آپ جائیں گے ان سے دعائیں کروائیں گے آپ کی مرادیں پوری ہو جائے گی. ہم اپنا وقت نکال کر پیسہ خرچہ کر کے راستے کی تکلیفوں کو اٹھا کر ہم اس اللہ والے کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے دعائیں لیتے ہیں کہ کاش ہماری مقصد پوری ہو جائے، ہمارا جو تمنا ہے وہ پورا ہو جائے. مگر قربان جائیے کہ ہم روزانہ اللہ سے مانگتے ہیں، روزانہ اللہ سے مانگتے ہیں، روزانہ اللہ سے مانگتے ہیں، مگر بذات خود اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 15ویں شعبان کی رات ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں. اللہ خود کہہ رہا مانگو آج مجھ سے میں تمہیں عطا کر دوں گا. ہے کوئی روزی مانگنے والا اسے روزی عطا کر دو، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اسے مغفرت دے دوں، ہے کوئی آج اپنے دل کی خواہش پورا کرنے والا اسے عطا کر دیا جائے، بیمار سے شفا دے دیا جائے، نیک اولاد عطا کر دیا جائے، ماں باپ کی مغفرت مانگو تو عطا کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے. اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا رات کو اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی عبادت کرو اور دین میں اللہ کے لیے روزہ رکھو. اسی لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہم روزانہ مانگتے ہیں مگر اللہ کا کرم دیکھیے میرا رب کتنا قریب ہے کہ وہ خود بندے کو کہہ رہا ہے آج مجھ سے مانگ تجھے عطا کیا جائے گا. ہماری عمر کسی کی 70 سال، کسی کی 60 سال 80 سال تک ہو چکی ہے، مگر آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے 12 سال کی عمر میں ہم بلوغ بلاغت کے دہلیز پر پہنچتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں. بتائیے تو صحیح کتنی راتیں ہمارے زندگی میں آئی، ان 12 راتوں کو چھوڑ کر ہم ایک رات بالخصوص اللہ کی عبادت کیے ہو. ہم کھانا کھا کر آرام سے سو جاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. مگر میرے بھائیوں یاد رکھو موت آنی ہے تو آنی ہے. نہ جانے کون سی زندگی کی آخری موڑ پر ہماری زندگی کا شام ہو جائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو شب برات آنے والی ہے منگل کی شب کو اس رات کا اہتمام کیجئے اور اپنے زندگی کا محاسبہ کیجئے اور اللہ سے رو رو کر گر گرا کر دعائیں مانگے. اس دن آپ خود بھی جاگے، اپنے گھر والوں کو جگائے. جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹھا رہے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں اور جس قسم سے ہو اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہیں. اگر آپ مر جائیں گے آپ کی اولاد کہے گی کہ شب برات میں میرے والدین جاگا کرتے تھے، ہم بھی جاگیں گے. اسی لیے
میں نقش کر جائے گی.